یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں دورہ کر چکے ہیں اسی سلسلے میں کہ اب جموں کشمیر کے اسمبلی کے الیکشن کرائے جائیں گے، لیکن بدقسمتی کی یہ بات رہی کہ ملک کے آنریبل پرائم منسٹر صاحب کے اعلانات کے باوجود اور الیکشن کمیشن کے دوروں کے باوجود اور ان کی یقین دہانیوں کے باوجود ابھی تک الیکشن یہاں منعقد نہیں کرائے گئے، حتیٰ کہ آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی فیصلہ دیا، ایک ڈیڈ لائن مقرر کر دی کہ 30 سپٹمبر سے پہلے آپ یہاں الیکشن کرائیے گا۔ تو حالیہ جو کل سے جو دورہ شروع ہوا، اس دورے کی ہماری نظر میں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ صرف 1.5 مہینے قبل یہاں پارلیمانی الیکشن ہوئے جس کے لیے تمام الیکشن بوتھز کا، الیکٹر رولز کا اور دوسری جو اس سے منسلک چیزیں ہیں ان سبھی چیزوں کا نوٹس لیا گیا تھا، ان کو جب مکمل پایا گیا تھا، پختہ پایا گیا تھا، تبھی بہت ہی اچھے اور بہترین طریقے سے پارلیمانی الیکشن بھی انجام دلوائے گئی۔ تو صرف 1.5 مہینے میں پھر آنا، تو اس سے سیاسی پارٹیوں میں کئی شبہات پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی چونکہ الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی رہی پارلیمانی الیکشن میں صاف ستھرے الیکشن کرانے میں، اس بنیاد پہ ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی ہے کہ امید بھی رکھنی ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کا لحاظ کریں گے اور جو سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن مقرر کی ہے اس سے پہلے یہاں یہ الیکشن نوٹیفیکیشن جاری کر کے اسمبلی الیکشنز کرائیں گے، کیونکہ پچھلے 10 برسوں سے یہاں چناؤ نہیں ہوئے، جبکہ ملک کی ہر ریاست ہر یوٹی میں الیکشن ہوئے، اور 6 برسوں سے جموں کشمیر کے عوام کو اپنی سرکار موجود نہیں ہے، اپنے نمائندے نہیں ہیں، باہر کے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ جو بھی ایڈمنسٹریشن میں اعلیٰ عہدوں پہ لوگ ہیں وہ سبھی جموں کشمیر کے باہر کے لوگ ہیں، اور یہاں کے لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو منرلز ہیں، ہمارے جو جنگلات ہیں، ہمارے جو دوسرے شعبہ جات ہیں، ان کی لوٹ کھسوٹ جاری ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کے جو جذبات مجروح ہو گئے ہیں، جو ان کو استحصال کیا گیا ہے، اس کو ختم کر لیا جائے، اور کم سے کم ملک کے پرائم منسٹر صاحب کی اس یقین دہانی، اس اعلان کا پاس رکھا جائے کہ ہم دل کی دوریوں اور دلی کی دوریوں کو جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی کوئی دوری ختم نہیں ہوئی۔ یہ جو باقی سیاسی پارٹیاں، انہوں نے تو صرف پچھلے 3-4 مہینوں سے اس معاملے کو دہرانا شروع کر لیا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے 8 مارچ 2020 کو مورج وجود آنے کے بعد سے ہی یہ مطالبہ بڑی مضبوطی سے کیا ہے، آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کے بعد بھی، ہوم منسٹر صاحب سے ملنے کے بعد بھی، کہ جموں کشمیر کو الیکشن سے پہلے سٹیٹ ہوڈ دیا جائے۔ لیکن کون سٹیٹ ہوڈ؟ کمپلیٹ مکمل سٹیٹ ہوڈ، جو 5 اگست 2019 سے پہلے ہمیں حاصل تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی بار احتجاجی جلوس بھی نکالے۔ حالیہ ہم نے 30 جولائی کو بھی ایک زوردار پردرشن کیا، جس کو یہاں کی سیکورٹی فورسز کا استعمال کرتے ہوئے ایڈمنسٹریشن نے ہمیں روکا، لیکن ہم نے زبردست احتجاج درج کیا اسی ایک ڈیمانڈ کو لے کر کہ الیکشن سے پہلے یہاں سٹیٹ ہوڈ بحال کر لیجیے۔ دیکھیے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جموں کشمیر کی سیاست میں ہی نہیں بلکہ ملک کی سیاست میں ایک قداور شخصیت ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہوگا ہماری پارٹی کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے اس وقت، وہ کتنی مضبوط ہے، اور اپنی پالیسیوں کے مطابق انہوں نے یہ اعلان کیا ہوگا، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہم ضرور بتائیں گے کہ جب حالیہ اسی جولائی کے مہینے میں ایل جی ایڈمنسٹریشن اور مرکزی سرکار کی طرف سے ری آرگنائزیشن ایکٹ میں امینڈمنٹس لائی گئی، بزنس رولز میں امینڈمنٹس لائی گئی، یہاں کے جمہوری اداروں اور بننے والی اسمبلی کو ڈس امپاور کیا گیا۔ جو چیف منسٹر بنیں گے، جس بھی پارٹی کے بنیں گے، اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں رکھے گئے، بلکہ بیوروکریسی کو ان کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر اپنی پارٹی نے زبردست احتجاج کیا اور تمام ریجنل پارٹی سے اپیل کی، حتیٰ کہ کانگریس پارٹی سے بھی اپیل کی کہ اگر ہم جموں کشمیر کے عوام کے واقعی ہمدرد ہیں، ان کے واقعی دوست ہیں، جموں کشمیر کے عوام کی ترقی چاہتے ہیں، تو ہم سبوں کو مل کر ایک ہی پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ یہ جو ہمارے کامن منیمم ایشوز ہیں، جو ہمارے مشترکہ جوائنٹ ایشوز ہیں، تو ان کے لیے لڑنا ایک ہی آواز میں مثبت اور کامیاب ہو سکتا ہے، اس چیز کے بجائے جو ہم علیحدہ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگرچہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے 7 اگست کو ایک میٹنگ طلب کی تھی آل پارٹیز
آل ریجنل پارٹیز کی، جس میں اپنی پارٹی کو بھی مدعو کیا گیا تھا، لیکن ان کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے ان کو اس میٹنگ کو پوسٹ پون کرنا پڑا۔ تو 2 دن کے بعد محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے ایک چینل سے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگست کے مہینے میں ہی اس آل پارٹیز میٹنگ کو منعقد کیا جائے گا۔ میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا، جیسا آپ نے فرمایا کہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی ایک نئی پارٹی ہے۔ ہم ہر اس پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار ہے جو بی جے پی کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ نہ اپنی پارٹی بی جے پی کے ساتھ تھی، نہ بی جے پی کے ساتھ ہے، نہ کبھی رہے گی، کیونکہ بی جے پی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، مرکزی سرکار نے جو پالیسیاں اختیار کی ہیں، وہ جموں کشمیر کے عوام کے مفادات کے خلاف ہیں۔ اس لیے اگر یہاں کی ریجنل پارٹیز میں سے کوئی پارٹی جو بی جے پی کی ہم خیال نہ ہو، ہم اثر نہ ہو، ہم سے الائنس کے لیے بلاتی ہے یا ہمیں چاہتی ہے اس معاملے میں، تو ہم ضرور ان کے ساتھ الائنس کرنے پر پارٹی اعلیٰ کمان سوچے گی اور وہ ایک مثبت فیصلہ لے گی۔ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ای سی آئی نے کئی بار یہاں دورے کیے، یقین دہانیاں بھی دی، لیکن الیکشن کنڈکٹ نہیں کرائی، جس سے تمام ریجنل پارٹیز بہت دکھی ہیں اور ان پہ اعتبار بھی کم ہوا ہے۔ مگر جب دوسری جانب دیکھیں، ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہے بھی نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ایک معتبر اور غیر جانبدار ادارہ ہے، جس کو ذمہ داری ہے ہر اس ریاست میں الیکشن کرانے کی جس ریاست میں انتخابات کا وقت مکمل ہو چکا ہو اور نئے سرے سے کرانے ہوں گے۔ اب ایک مثبت بات سامنے آئی ہے، میں کل سن رہا تھا، جو پارٹیز جیسے نیشنل کانفرنس، کانگریس آئی اور یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ان سے ملی، تو ان کے نمائندے جب باہر آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے الیکشن کمیشن کا جو رویہ رہا، جو ان کی آپ سے بات چیت رہی، اس پہ آپ مطمئن ہیں؟ تو سبھی پارٹیوں نے یہی کہا، کانگریس نے بھی کہا، نیشنل کانفرنس نے بھی کہا، پی ڈی پی نے بھی کہا، ہم مطمئن ہیں، ان کا رویہ بہت اچھا ہے، اور انہوں نے یقین دیا ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن کو بالکل خاطر میں لے کر ہم اس سے پہلے ہی جموں کشمیر میں الیکشن کرائیں گے۔ تو اس پہ ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا، اور اسی امید پہ کہ کم سے کم اب اگرچہ مرکزی حکومت نے اپنی اعلانات کا پاس نہیں رکھا، الیکشن کمیشن کی وزٹس کا پاس نہیں رہا، لیکن جو ملک کی عدالت عالیہ ہے، آنریبل سپریم کورٹ، اس کے فیصلے کا پاس رکھیں گے، اس کا آنر کریں گے، اور یہاں الیکشن 30 سپٹمبر سے پہلے شروع کریں گے۔